وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 سے 36 حصہ اول. آج کا درس کا نمبر ہے 2352. آج کا موضوع، کیا ہم نے دین اسلام کو عملاً چھوڑ دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی. نزلا من غفور رحیم. یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے. سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33. لفظی ترجمہ: ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہی ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. تو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت ہے وہ جگری دوست بن گیا ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں.
وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی کوئی نزغن کا مطلب کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سب کچھ جاننے اور سننے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ نے غور کیا ہو تو مضمون گزر چکا ہے۔ سب سے پہلے تو کافروں کا ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر دیکھیں، کافرانہ ایک روش ہے۔ یہ میں نے آپ کو اللہ کی عطا سے پہلے بھی بتایا تھا۔ یہ جو آیت نمبر 26 ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ کوئی زبان سے کہے کہ بھئی قرآن کو مت سنو۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ دراصل ہم مسلمان ہیں آج جو حق سے انکار کرنے والے ہیں، دین اسلام کو ہم عمل سے تسلیم نہیں کرتے، عمل سے انکار کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور ایک غل مچایا ہوا ہے، ایک شور مچایا ہوا ہے۔ اور تو اس میں تو یعنی ایسی لعلکم تغلبون، ایسے تو یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے یہ بات۔ اس وقت آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا داری کا شور مچاؤں تاکہ ہر طرف دنیا داری پھیل جائے۔ دیکھیں، موقع تو مطلب میں وہ آیت نمبر 26 کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ دیکھیں، میں 8 مارچ کو یوم خواتین ہوتا ہے، آزادی مارچ نکلتا ہے پاکستان میں۔ چند سالوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ گھر میں بیٹھی ہوئی یا جو دفتری خواتین ہیں وہ اکثر اوقات یعنی پردے کے بغیر نکلتی ہیں، کھلے بال، کھلا سینہ، چھوٹا سا دوپٹہ وغیرہ وغیرہ، اور نعرے مارتی ہیں، اور شرمناک نعرے ہوتے ہیں ان کی بینروں پر، یعنی کھلم کھلا اظہار ہوتا ہے کہ ہم دین کو نہیں مانتے۔ یعنی ان نعروں کا یا باہر نکلنے کا مدعا ان کا یہی ہوتا ہے، آزادی مارچ نام دیا ہوا ہے نا آپ نے۔ اور یہ صرف خواتین کی بات نہیں ہے، یہ جن گھروں میں رہتی ہیں یہ خواتین، ان کے مرد بھی آزاد پسند ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چند خواتین نے کوئی انجمن بنا لی ہے یا آپس میں مل بانٹ کر کوئی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آزادی مارچ منائے کریں گے ہر سال کو، لیکن میں صرف آزادی مارچ کی بات نہیں کر رہا۔ آج پاکستان میں سارا ماحول ایسا ہے کہ ہم اسلام کو یعنی اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، دین اسلام کا غلبہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ابھی مضمون آئے گا آگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرے گا آیت نمبر 37 میں، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا تو یہ آیت سجدہ ہے۔ تو یہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ تم سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، اور سجدہ کرو اس ذات کی طرف جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اگر تم اس کو ماننے والے ہو۔ اور لفظی آیت سجدہ ہے تو میں لفظی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ تکبر کی روش اختیار کر لیں تو مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 39 میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے، اور یہ سارا مضمون اس طرح آ رہا ہے، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عظیم لا یأتیہ باطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ تو یہ سارا مضمون اس طرح آ رہا ہے۔ لیکن دیکھیں، 100 باتوں کی ایک بات ہے،
ہم لوگ دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بن گئے ہیں دنیا دار، اور یہ بات کھلی بات ہے، اس میں کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا جھجکوں۔ معاشرے کی جو روش ہے یا اپنائی بھی ہے ہم لوگوں نے، تو میں اس کو بیان کرنے سے کیوں جھجکوں، جبکہ ہم زبان حال سے کھلم اعلانیہ طور پہ کہہ رہے ہیں، یعنی اعلانیہ طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم دین کو نہیں مانتے، یہ ہم اعلانیہ طور پہ کہہ رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ دنیا دار ہے، ساری باتیں ہماری دنیا کی طرف ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مضمون گزر رہا ہے ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، آیت وہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایک بات اللہ تعالیٰ نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ تم مجھے رب تسلیم کر لو، میرے آگے سر جھکا دو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، تم مخلوق کو سجدہ مت کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے یہ سب کچھ پیدا فرمایا ہے۔ اچھا، تو اب یہ دیکھیں مضمون جو ہے اگر آپ سارا مضمون ملا کر پڑھیں، یعنی اس کے بعد جو ہے، یعنی جو پہلے مضمون آیا نا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون ذلک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ پھر اس کے بعد شروع ہوا ان الذین قالوا ربنا اللہ، پھر مومنوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی وہ ناپسندیدہ لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پہ غصے ہے۔ اور غصے کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 27، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، جو بھی منکر حق ہو چاہے مسلمان ہو، یہ بریکٹ میں لگا رہا ہوں، دیکھیں اللہ کو یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی ایسے مسلمانوں کو جو انکار حق میں مبتلا ہیں ان کو تو مسلمان تسلیم ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں ایمان جو ہے وہ دل سے تعلق رکھتا ہے، ایمان دل سے تعلق رکھتا ہے، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے اور ہمارے دل میں دنیا ہے، بس 100 باتوں کی ایک بات، ہمارے دل میں دنیا ہے، ہم دنیا کے پرستار ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہم نہیں ہیں۔ تو پھر دیکھیں دنیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے بنائی ہے، اور اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ نے فرمائے میرے بندے تو ہر حالت میں مجھے یاد کرتے ہیں، اور ان کو حکم بھی دیا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو اور میری یاد کو نہ بھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن مجید میں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور وہ اپنے آپ کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے۔ دیکھیں میری یعنی میں کچھ اپنی بے بسی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں معاشرے کو بات نہیں سمجھا پا رہا جو میں نے سمجھانی ہے یا جو قرآن میں ہے۔ قرآن میں منکر حق جو ہے وہ کافر ہے، حق سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ قرآن کے حساب سے دنیا آخرت کی نسبت جو بھی دنیا سے محبت کرے گا وہ کافر ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 پڑھ لیں تو ہم تو ہمارے خیالات، دیکھیں میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، یعنی حق کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ حق کیا ہے اور کیوں اللہ تعالی ہمیں
اپنی بندگی کی دعوت دیتا ہے. آخر اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یعنی دیکھیں تمام پیغمبران کرام آئے، تشریف لائے، اور انہوں نے انسان کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی. اب اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت ہے نہیں، غنی عن العالمین ہے، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن زور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، یہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ تم نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. ہم نے جھکا دیا ہے. دیکھیں جب بھی میں آج کے معاشرے کی بات کرتا ہوں تو یہ نہیں کہ یہ آج کی بات ہے، صدیوں سے یہ معاملہ چلا رہا ہے کہ ہم نے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ مان لیا ہے. دنیا اور حاصل دنیا یہ تو جھوٹ ہے، اگر آپ حاصل بھی کر لیں گے تو وہ سب کچھ موت کے وقت آپ سے رہ جائے گا. تو ہم تو ظاہر کے دل داتا ہیں، باطن ہماری کتاب میں ہمارے نہیں ہے باطن، یعنی جو بھی ہے، لیکن باطن کو نہ تو ہم جانتے ہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں. ایک بار جو ہے وہ بالکل سورج سے زیادہ واضح ہے کہ ہم دین اسلام کے، ایک تو یہ ہے کہ دین اسلام کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیوں ہے اور کیا ہے اور کیوں ہے. دین کو تو آپ کو پتہ ہے ہم نے محدود کر لیا ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک، اور ہم خالص دنیا کے پرستار ہیں. بس مختصر جو جملہ ہے وہ یہی ہے، ہم دنیا کے چاہنے والے ہیں. دنیا کا مفاد ہر مفاد پر مقدم ہے. یہ الفاظ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ہمارے لیے دنیا کا مفاد جو ہے باقی ہر ایک مفاد پر مقدم ہے. یہاں تک کہ ہم دنیا کے مفاد کے لیے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی قرآن کے احکامات تو واضح ہیں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. مثال کے طور پہ سود ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے، دھوکہ ہے. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں ہے. تو ہم تو دھوکہ دینے والے ہیں. خیر، میں یہ فریب، جھوٹ، مجھے آپ وہ خرابی بتائیں جو ہم میں نہیں پائی جاتی. باقی تو معاشرے کا ایک جبر ہے کہ مثال کے طور پہ اب یعنی زنا تو ہوتا ہے، لواطت بھی ہے، زنا بھی ہے، اور لیکن یہ اب حالات کا جبر ہے کہ لوگ ایسا کھلم کھلا نہیں کرتے، اعلانیہ طور پہ نہیں کرتے، چھپن چھپائی کرتے رہتے ہیں. تو کون سا یعنی جرم ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ اور سب سے بڑا جرم جو ہے وہ دین اسلام کو لوگوں تک نہ پہنچانا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ یہ اب کون پہنچائے گا؟ دین اسلام کو کون پہنچائے گا؟ اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ تو ہم تو وہ ذمہ داری محسوس نہیں کر رہے. میں تو آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اللہ نے لڑائی کا حکم دیا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سے لڑو جب تک فتنہ باقی رہے، ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. یہ آیت تو ہم نے بلائی بھی ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، دین کو قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. لیکن ہم خود دین پہ قائم نہیں ہیں، دنیا میں کیا قائم کریں گے دین کو؟ تو مسائل جو ہیں بڑے گہرے ہیں، اور یعنی اس وقت کوئی یعنی امید نظر نہیں آ رہی کہ لوگ سدھر جائیں، لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، لوگ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دیں، لوگ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیں، لوگ اللہ کو مدعا بنا لیں بجائے دنیا کے اللہ کو مدعا بنا لیں، لوگ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں. یہ آثار نظر نہیں آ رہے. ہماری گمراہی
بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ کل ہم ہدایت پڑھتے، یعنی جو ماضی قریب ہے، یعنی چند سو سال کا جو عرصہ ہے۔ دیکھیں خلفاء، یہ جب سقوط بغداد ہو گیا، پھر آپ آگے تنزل میں، پھر اگرچہ بعض بادشاہیاں قائم تھیں لیکن وہ ظاہر کی وجہ سے تھی۔ یہ خلافت عثمانی اگر قائم تھی تو ان کے پاس طاقت تھی، اور ان کے پاس طاقت نہیں تھی۔ اب جو ہے طاقت آ گئی ہے یہودیوں کے پاس، اور امریکہ کے پاس، اور چائنا کے پاس، اور رشیا کے پاس، تو ہم بس مغلوب ہیں اور ہم مطلب مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مقابلہ کیا، ہم اپنے آپ سے ہم نے شکست کھا لی ہے، اپنے ضمیر سے ہم نے شکست کھا لی ہے۔ ضمیر مردہ ہو گیا ہے، ہمارا ضمیر مردہ ہے، اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک عام لفظ ہے۔ ہم آج ہمارا جو مدعا ہے زندگی گزارنے کا، آج کے مسلمان کا، وہ ظاہر ہے، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال آپ سوچیں اس باتوں پر، اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں قرآن کی جلدی جلدی ترجمہ کر کے تلاوت کر کے اور بس اٹھک بیٹھک کر کے میں فارغ ہو جاؤں۔ یہ تو سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہزاروں مدارس ہیں، اور قرآن کی گردانیں ہو رہی ہیں، حدیث کی گردانیں ہو رہی ہیں، طلباء جو ہے جھوم جھوم کے یاد کر رہے ہیں، جھوم جھوم کے یاد کر رہے ہیں۔ یہ نہیں بس جیسے کہ ہم رٹا لگاتے تھے، ہم اسکول میں خود رٹے والے تھے، ہمیں رٹا لگانے کا کہا جاتا تھا، رٹے کی بنیاد پر ہم پیپر دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ اپنے میٹرک کا زمانہ یا جو بھی ہے، تو بعض جو مشکل چیزیں ہیں وہ ہم یاد کر لیتے تھے، رٹا۔ تو اسی طرح یہ کتابوں کا رٹا، بعض لوگ بڑے فخر کرتے ہیں، میرے پاس بڑی لائبریری ہے، میری لائبریری پڑھی ہے، میں کتابوں کا بڑا شوقین ہوں۔ مختلف باتیں چھوڑیں ان کو، میں آپ سے آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے دشمن ہیں کہ نہیں۔ آیت نمبر 28، آپ کس کے دوست ہیں اور کس کے دشمن ہیں؟ ہم اللہ کے دشمن ہیں اور دنیا کے دوست ہیں۔ مختصر بات ہے، دیکھیں یہ دو آیات ہیں نا، 27 اور 28، یہ اگر ملا کے پڑھیں تو اس میں کافی جو سمجھ ہے اس کے لیے مضمون ہے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، جس نے بھی حق سے انکار کیا اس کو میں ضرور شدید عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ یہ کون ہے منکر حق؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا، ان کے برے اعمال کا بدلہ میں ان کو ضرور دوں گا۔ اللہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ کیا خطاب دیا اللہ تعالیٰ ہمیں؟ کون سا خطاب دے رہا ہے ہمیں؟ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم تو میرے دشمن ہو۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 19 میں، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، آیت نمبر 19 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے دشمن جو ہیں وہاں ان کو جمع کیا جائے گا اور وہ وہاں روک لیے جائیں گے، حتی اذا ما جاؤوها۔ میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کے دشمن بن گئے، اللہ کے دشمن۔ اعداء اللہ دو مرتبہ استعمال ہوا ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے مجرم۔ آج کا مسلمان یہ لوگوں کو حق پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے زندگی وقف کر لی ہے ظاہر کے لیے، ہمارا اوڑھنا بیچھونا، ہماری زندگی میں ہماری موت ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے۔ ہم اللہ کے دشمن ہیں، صریح دشمنی ہے۔ دیکھیں اسلام اللہ سے ہماری دوستی نہیں ہے، دوستی ہوتی تو ہم کام آتے۔ کونوا انصار اللہ کے الفاظ ہیں قرآن میں،
اے لوگو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار. ہم تو اللہ تعالیٰ کے مددگار نہیں ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ کے دین سے دشمنی ہم نے شروع کی ہوئی ہے. ہم خود اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ جب آپ ہی نے ترک اسلام جب آپ ہی ترک اسلام کے مجرم ہو گئے تو آپ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت کیسے دیں گے؟ اور جو یہ تفرقہ بازی میں لوگ مصروف ہیں، یہ بھی اسلام کی طرف لوگوں کو نہیں بلا رہے، یہ تفرقے کی طرف بلا رہے ہیں. ایک میں کھلی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، تفرقہ یہ اپنے اپنے فرقوں کی طرف. ہمارے جو بھی مدارس ہیں پہلے آپ کو پتہ ہے اس میں مخالف فرقوں کے جو بھی نظریہ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے خلاف جو ہے دلائل، یعنی اس کا توڑ بیان کیا جاتا ہے، تاکہ پہلے یہ اپنے فرقوں کو جان لے کہ یہ مخالف فرقے کے یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. فرقہ واریت کی تعلیم ہے. دیوبند کے مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ کبھی بریلوی عالم نہیں کہلائے گا. کیوں؟ یہ اسلام الگ الگ ہے. کیا ان کا اللہ الگ ہے کہ ہمارا اللہ الگ ہے؟ ایسے تو نہیں ہے. سب ایک رسول، ایک اللہ کا دعویٰ اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک دین کے ماننے والے ہیں. لیکن پھر تشریحات میں آپ نے گڑبڑ کر دی ہے، اور آپ نے محدود کر لیا ہے جزیات کو کل پر. یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، جزیات کو ہم نے کل پر غالب کر دیا ہے. ہم نے جزیات ہی کو دین سمجھ لیا ہے، اور اس میں پھر ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں. بہرحال میں اعداء اللہ النار کی بات کر رہا تھا. یہ بڑا ہی یعنی خوف اور ڈر والی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو اپنا دشمن قرار دے رہا ہے. یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج کا مسلمان اللہ کا دشمن ہے. یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. ایمان تو اس کا ہے ہی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان ہی تو کچھ. آپ دیکھ لیں آپ کے ذہن میں دین کیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ آپ بس نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں، باقی تو آپ میں کوئی ہمت نہیں ہے. نہ خود آپ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، نہ اور لوگوں کو آپ جب خود آپ بے ایمان ہیں تو اور لوگوں کو کیا دعوت دیں گے. جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بالکل کھلے طور پہ ہماری کہ ہمیشہ کے لیے جہنم. کیوں؟ کہ یہ میری احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے. دیکھیں میں جو ترجمہ کر رہا ہوں، جو تشریح میں کر رہا ہوں، میں اس پر قائم ہوں. یجحدون کے الفاظ کہ دیدہ دانستہ، جہاد کہتے ہیں دیدہ دانستہ انکار. تو باقی تو پھر باتیں رہ جاتی ہیں. اور اچھا، بہرحال آج کا جو مضمون ہے میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اللہ کی دشمنی سے باز آ جائیں. میں اپنے سننے والے چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، جو بھی ہو اور دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، آپ اللہ کے دشمن ہیں. اللہ کی دشمنی سے باز آ جائیں. سمجھیں کہ اللہ کی دشمنی کیا ہے. میں نے تو اپنی دانش میں بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں سمجھا پایا. لیکن بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.